دوستو، اس وقت پوری دنیا میں غزہ، فلسطین، حماس اور اسرائیل کی چرچا ہو رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ظلم و ستم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اسرائیل کی نندا کر رہی ہے، لیکن عربوں میں گھومنے، ناچنے، جشن منانے اور عیاشی کرنے کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب عربوں میں کھلم کھلا اسلام سے پیچھا چھڑانے کی پوری تیاری چل رہی ہے۔ کوئی ماڈرنائزیشن کے نام پر اپنے یہاں پر ڈانس پارٹیز آرگنائز کر رہا ہے، تو کوئی سورس انکم کے طور پر شراب کی فیکٹریز کو اپنے عرب دیش میں آ کر شراب بنانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب خود عربوں نے اسلام سے دشمنی کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ اب عرب کی جبے والی قوم نے اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایمان ان کے دلوں سے نکل رہا ہے۔ دوستو، اب مسلمانوں کو اسرائیل اور امریکہ یا یہودی اور عیسائیوں کو اسلام دشمن ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب عربوں نے ہی اسلام کو اپنا دشمن ماننا شروع کر دیا ہے۔ اب عربوں نے ہر اس کام کو کرنا شروع کر دیا ہے جسے اسلام میں شیطانی عمل مانا جاتا تھا یا پھر جسے حرام مانا جاتا تھا۔ ہاں دوستو، اب عرب کی زمین پر شراب کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب عرب کے لوگوں نے شراب کی فیکٹری لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں، جاہل سے جاہل مسلمان تک جانتا ہے کہ اسلام میں شراب پینا، پلانا، بیچنا یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام سے اب پیچھا چھڑانے کی تیاری میں لگ چکے ہیں۔ عرب ایک ایسا دیش تھا جہاں سے اسلام پھیلا تھا، لیکن وہ عرب کچھ الگ تھے اور یہ عرب کچھ اور ہی ہے۔ ان عربوں کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں نظر آتی، یہ اپنے ہی عیاشیوں میں مشغول ہے۔ تو کسی نے کیا خوب لکھا ہے، اے عربو اب تم خوب شراب پیو اور اپنا جبہ اٹھا کر ناچو، گاؤ اور عیش کرو، کیونکہ اب تمہاری گردنوں سے شریعت کی تلوار ہٹ چکی ہے۔ اب تمہیں روکنے کے لیے نہ تو صدیق، عمر، عثمان اور علی آنے والے ہیں اور نہ ہی خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی آنے والے ہیں۔ تو عربو، ناچو اور خوب جھوم جھوم کر ناچو، کیونکہ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہیں صحابہ کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہوں نے قیصر اور کسریٰ کی حکومتوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی تھی۔ اب تو تم وہ عرب بن گئے ہو جو امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کرتے ہیں۔ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہیں اسلام کا علم بردار کہا جاتا تھا۔ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہیں اسلام کا ذمہ دار کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلامک یونائٹڈ عرب امارات یعنی کہ UAE میں اس مہینے ایک بڑی بیئر فیکٹری کھل رہی ہے، جس کی پرمیشن UAE 2 سال پہلے ہی دے چکا تھا۔ ایک امریکی کمپنی کرافٹ بائی ہسل اسے شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس مہینے راجدھانی ابو دھابی میں بیئر کا پروڈکشن شروع ہو جائے گا۔ دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام میں شراب پینا، شراب بنانا، شراب بیچنا سب کا سب حرام ہے، لیکن UAE سرکار ایک کمرشیل کمپنی کو راجدھانی ابو دھابی میں شراب بنانے کا لائسنس ایشو کر چکی ہے۔ مسلم دیشوں میں یہ پہلی بار ہے کہ جب کسی کمپنی کو کسی مسلم دیش کے اندر شراب بنانے کا لائسنس دیا گیا ہے اور شراب کا پروڈکشن اسی مہینے سے شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ دوستو، UAE میں پہلے بھی شراب بکتی تھی، لیکن پہلے دوسرے دیشوں سے امپورٹ کر کے بیئر اور شراب بیچی جاتی تھی، جس کے لیے بہت ہی کڑا قانون تھا، بہت ہی سخت قانون تھا، جس کے لیے لائسنس کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے تھا جو باہر سے غیر مسلم وہاں گھومنے آتے تھے۔ 2 سال پہلے 2021 میں UAE کے ڈپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ ٹورزم نے بیئر فیکٹری کے لیے لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ UAE میں شراب کی بکری اور کھپت دونوں ہی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں پورے دیش میں شراب کی بکری پر پرتیبند یعنی کہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ UAE ایک اسلامک دیش ہے اور یہاں قانون کافی سخت ہے۔ امریکی کمپنی کو بیئر مینوفیکچرنگ کا پرمٹ اور لائسنس ضرور ملا ہے، لیکن اسے کچھ شرطوں اور نیموں کا سختی سے پالن کرنا ہوگا۔
ایک اخبار لکھتا ہے کہ نیم کے مطابق لائسنس ہولڈر صرف طے جگہ پر ہی شراب بیچ سکیں گے۔ دوستو، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہو گئی تھی کہ عرب کنٹریز اب شراب جیسے حرام چیز کو اپنے یہاں پر بنانے کی منظوری دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کے پیچھے جو کارن بتایا جاتا ہے، جو وجہ بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں گلف کنٹریز کے سب سے زیادہ انکم کے سورس تیل سے ہوتے ہیں، اور UAE کا ماننا ہے کہ ہم ان دیشوں کے نقشے قدم پر نہ چلتے ہوئے تیل پر اپنے ڈیپینڈنٹ کو کم کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ تیل پر ہی نربھر نہیں رہنا ہے، دوسرے انکم سورسز ان کو تلاش کرنے ہیں۔ اور رپورٹس یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ UAE کے علاوہ اب آس پاس کے سبھی عرب کنٹریز میں سماجک روپ سے اسلامک قانونوں کو نظر انداز کیا جانے لگا ہے، کیونکہ یہ دیش اپنی ارتھ ویوستھا یعنی کہ اپنی اکانومی کو پوری طرح سے کھول رہے ہیں اور تیل پر اپنی نربھرتا یعنی ڈیپینڈنسی کو کم کر رہے ہیں۔ ان دیشوں کی ارتھ ویوستھا یعنی کہ اکانومی کا ایک بڑا حصہ اب ٹورزم کی اور بڑھ رہا ہے، اور ایسے میں وہاں کی جیون شیلی یعنی کہ لیونگ سٹائل میں بھی بدلاؤ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام اسلامک دیش اب اسلامی روایات اور اخبار کو چھوڑ کر فری سٹائل اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اب ایسی اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سب کچھ کرنا الاؤڈ ہوگا۔ اب چاہے وہ ٹورزم انڈسٹری کا ڈیولپمنٹ ہو، سینما گھروں کا کھلنا ہو، یا پھر شراب اور بیئر کا پروڈکشن ہو، اور تو اور وہاں پر ایک مندر بھی، علی شان مندر جسے کہا جا سکتا ہے، ایک علی شان مندر وہاں بن رہا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے اسی سال کی شروعات میں UAE نے ٹورسٹ کو اٹریکٹ یعنی ان کو لبھانے کی دشا میں بڑا قدم اٹھاتے ہوئے شراب پر لگا 30% ٹیکس ختم کر دیا تھا، یعنی کہ شراب خریدنے کے لیے دبئی میں اب کسی طرح کے لائسنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب عربوں نے پوری طرح سے اسلام اور مسلمانوں سے پیچھا چھڑانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور انہوں نے اب مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن ماننا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بات اپنے عمل سے ثابت بھی کر دی ہے۔ ابھی جب حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ ہی دنوں بعد سعودی عرب میں ریاض فیسٹیول کے نام سے ایک رنگا رنگ پروگرام آرگنائز کیا تھا۔ عربوں کے اوپر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہوگی، حالانکہ فلسطین کے مسلمان بھی عرب ہی ہے، کیونکہ اب وہ اسلام اور مسلمانوں کے نام سے سعودی عرب پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات، بحرین، سعودی عربیہ اور جارڈن، ان سبھی عرب دیشوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ابھی ایک غداری اور کی ہے، وہ یہ ہے کہ یمن کے ہوتیز نے اسرائیل کی طرف جانے والے سمندری جہازوں کو اسرائیل پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اب ان جہازوں میں لدا ہوا سامان یا وہ سامان جو اسرائیل پہنچنا تھا، یونائٹڈ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب اور جارڈن نے ٹرکوں کے مادھیم سے اپنی زمینوں سے گزارتے ہوئے اسرائیل تک پہنچایا ہے۔ ان عربوں نے اس طرح سے ہوتیوں کی اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن اسرائیل اور امریکہ نہیں بلکہ یہ سب عرب کنٹریز ہے۔ دوستو، عربوں کے اس رویے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہو؟ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی اپڈیٹس اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آپ کے لیے ہی ایسے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔